اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اذا اقبلت الدنیا علی احد اعارته محاسن غیرہ وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ لِنَفْسِهِ أَوْ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان سلسلہ جاری حکم یا کلمات قصار میں سے نہج بلاغہ حکمت نمبر 9 یا کلمہ قصار نمبر 9، مولا کے شارٹ جملاز اور آپ کے جو مختصر کلام جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کے تیسرے حصے میں جمع فرمایا ہے، ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے۔ مولا نے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا اور ہمیں سمجھانا چاہا کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھو۔ اگر ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھیں تو ہمارے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ مشکلات میں وہ پڑتے ہیں اور زیادہ پریشان اور ٹینشن میں وہ مبتلا ہوتے ہیں جن کو دنیا کی ابھی پہچان نہیں ہوئی، سمجھے نہیں دنیا کو، دنیا کے دھوکے کو نہیں سمجھے۔ دنیا میں جو قلیل، جیسے خداوند متعال نے جتنا بھی زیادہ ہو اسے آخرت کے مقابلے میں قلیل قرار دیے، کم قرار دیے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھیں ترجمہ کیا فرماتے مولا، اذا اقبلت الدنیا، فرماتے جب بھی دنیا کسی کی طرف آ جائے یا رخ کر لے۔ دنیا سے مراد یعنی اہل دنیا، اہل دنیا سے مراد یعنی محبین دنیا، جو دنیا سے محبت اور عشق کرنے والے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ اہل دنیا۔ جب بھی اہل دنیا یا کہیں دنیا کسی کا رخ کر لے، اس کی طرف آ جائیں، اس کو قبول کر لیں، اعارتہ محاسن غیرہ، یہ دنیا کیا کرتی ہے؟ کسی غیر کے بھی اچھی صفات کو اس کی طرف نسبت دے دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب دنیا نے رخ کیا نا کسی کی طرف، یا تو نا آخرت نے رخ کیا ہو، لیکن ہوتا کیا دنیا رخ کرتی ہے ان کی طرف، جو دنیا پرست دنیا دار ہوتے ہیں، دنیا سے عشق کرنے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے دنیا کو انتخاب کیا ہے آخرت کو چھوڑ کر، یہ ہے دنیا دار۔ جنہوں نے دنیا میں رہ کر آخرت کا انتخاب کیا، اگرچہ ان کے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، کوٹیاں ہیں، وہ اہل آخرت ہیں، وہ اہل آخرت ہیں وہ۔ لہٰذا وہ ہیں اہل دنیا کے جنہوں نے صرف دنیا کو ہی سمجھ لیا، سب کچھ، آخرت کو چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں جب بھی دنیا ایسے لوگوں کا رخ کرتی ہے، دنیا جب رخ کرتی ہے، پھر یہی دنیا دوسروں کے اچھے صفات کو، محاسن کو، حسن کو، محاسن نا حسن، اس کے اچھے کردار، اس کے ایسے صفات کو دوسروں سے لے کر اس کو دیتی ہے۔ اس کے بعد شاید نہ ہو وہ صفات، اس کے بعد اچھا کردار نہ ہو، لیکن کیونکہ دنیا نے اس کا رخ کیا ہے لہٰذا اس کے پاس نہیں ہے، لیکن دنیا کسی اور سے بھی لے کر اس کو وہ اچھی صفات دے دے گی۔ آپ سمجھیں گے بھی مثال کے ذریعے سے۔ اسی طرح وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ، جب دنیا اس سے پشت کر لے تو فرماتے ہیں سلبتہ محاسن نفسی، اس کی اپنی نیکیاں، اس کی اپنی اچھائیاں، اس کا اپنا حسن، اور اس کے بعد جو اپنی صفات ہیں وہ بھی چھین لیتی ہے دنیا۔ یہ ہے دنیا کی حال۔ لہٰذا دنیا کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ دنیا جب کسی کو ٹائٹل دے اس کو بھی سمجھنا چاہیے، اگر کسی کو لقب دے، کسی کو ایک شخصیت دے، پرسنالٹی دے دے، یہ سارے عارضی ہیں، عارضی، اور ان کا دینا پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہے۔ اہل دنیا نے جب پسند کیا
اس کی تعریف شروع کی، ناپسند کیا اس کی مذمت شروع کی. ٹھیک ہے، یہ پسند اور ناپسند اہل دنیا کا وہ بھی کیا، اس کی بنیاد بھی کیا، منفعت ہے، فائدہ. جہاں فائدہ دیکھے گا اس کو پسند کرے گا، جہاں پہ نقصان دیکھے گا اس کو ناپسند کرے گا. اور جب تک فائدہ ہے اس کی پسند باقی ہے، جب فائدہ ختم پسند بھی ختم. یہ دنیا ہے. فرمایا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، پسند اور ناپسند معیار کے مطابق ہونا چاہیے. پسند اور ناپسند حق کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اگر کسی کے اندر قابلیت ہے تو ہاں اس کو پسند کرے، فطرتی انسان ہے وہ پسند کرے گا وہ انسان اس کو. خوب، یہ تو اچھی بات ہے. کسی کے اندر اچھا سکلز ہے اور ہنر ہے اس کے پاس بہترین، خوب لوگ پسند کریں گے، آٹومیٹکلی پسند کریں گے اس کو. یہ اچھی ہے، طبیعی ہے، فطرتی چیز ہے. کوئی عالم ہے، علم ہے اس کے پاس، لوگ پسند کریں گے. باادب ہے، با احترام ہے، لوگ پسند کریں گے. بہترین اخلاق ہے، پسند کریں گے. ادب ہے، پسند کریں گے. لیکن کہاں پر مسئلہ ہے؟ مسئلہ وہاں پہ کہ جب منفعت کی بنیاد پر کوئی کسی کو پسند کرے یا ناپسند کرے، یہاں پہ مشکل ہے. مولا فرماتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی کی تعریف آپ کریں صرف اس لیے کہ وہ اس سے فائدہ مل رہا ہے آپ کو. مولا فرماتے نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. فائدہ نہ ملے تو آپ تعریف نہیں. خداوند متعال نے وہ کسوٹی ہمیں دے دی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کسی کو اگر پسند کرنا نا اس کی بنیاد کیا، تقوی ہے. تم میں سے سب سے زیادہ با تقوی جتنا زیادہ وہ ہوگا وہ خدا کے نزدیک کیا ہے، پسندیدہ ہوتا جائے گا. اور اس کا اکرام بڑھتا جائے گا، اس کی اہمیت بڑھتی جائے گی، اس کی عزت بڑھتی جائے گی. آپ اس کی تعریف کریں، جتنا ہو سکے اس کی تعریف کریں. تقوی میں جتنی کمی ہوتی جائے گی وہ اللہ کے نزدیک ناپسند ہوتا چلا جائے گا. تقوی ختم ہو جائے تو وہ متنفر ہو جائے گا، خدا کے نزدیک مغضوب قرار پائے گا. کوالٹیز کی بنیاد پر ہونی چاہیے نا ہر چیز. اس کے اندر وہ خصوصیت ہو، آپ اس کو پسند کریں. نہیں ہے تو پسند نہ کریں، بے شک نقصان ہو بے شک فائدہ ہو. یہاں سے چاپلوسی جنم لیتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے وہ لوگ آتے ہیں جو چاپلوس ہوتے ہیں، پمپ کرتے ہیں، القابات دیتے ہیں نا دنیا میں. جو ہیروز نہیں ہوتے ان کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے. یہ بھی اسی وجہ سے. ہیرو بنانے والے وہی درباری ہوتے ہیں جو اس کو فائدہ دینے والے ہوتے ہیں، فائدہ لینے والے ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، گھڑتے ہیں، شعر لکھتے ہیں، اس کے لیے داستانیں لکھتے ہیں، اس کے لیے بہت سی چیزیں. بہت سے ایسے شاعرین ہیں کہ جن کی طرف شعر کی نسبت دی جاتی ہے، اصل انہوں نے لکھی نہیں ہوتی. اس کی شہرت کی وجہ سے وہ گمنام شاعر ہے، اس کے شعر کو لیا، اس کے نام کر دیا. یہ ہے ہوتا ہے. ابن حدید معتزلی صاحب شعر نہج البلاغہ یہ مثال بیان کرتے ہیں. انہوں نے ایک اور مثال بھی بیان کی. اہل سنت ہے، 20 جلدیں ان کی شرح نہج البلاغہ پہ ہے. 20 جلدیں اہل سنت کے ہیں. یہ مثال بھی بیان کی. ایک اور مثال بھی بیان کی، جعفر برمکی کی مثال بیان کی، جسے دنیا نے گرا دیا. پہلے شہرت دی، اس کے بعد گرا دیا، ناپسند اور اپنے پسند، ذاتی پسند کی بنا پر. برمکی خاندان مشہور خاندان ہے. بنو عباس کے زمانے میں یہ بہت سے جگہوں پہ گورنر بنا دیے گئے. یحییٰ برمکی، باپ جعفر برمکی، بیٹا ہارون رشید کا دوست بھی اور ظاہراً ہم عمر بھی، بڑا اچھا ہمراز بھی، اور وزارت بھی دی ان کو. جعفر برمکی کو بہت عزت و احترام. اب یہ دربار میں ہیں، لوگ اس کا قصیدہ بھی پڑھ رہے ہیں، اس کا جو ہے ہر اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کو اوپر بٹھا رہے ہیں، عرش پر لے کے جا رہے ہیں ان کو، ان کے حق میں بول رہے ہیں. چاپلوس. لیکن ہوا کیا، ایک دن ہارون رشید نے کہا کہ اس کا سر مجھے چاہیے. خیمے میں بیٹھا کہا کیسے ہو سکتا ہے، یہ آپ کا دوست ہے، آپ کا ہمراز ہے، آپ کے روم تک پہنچنے والا ہے، آپ کے سارے راز اس کے پاس ہے، اور آپ اتنا احترام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. برمکی خاندان ہے کہ اس کا احترام ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کا سر قلم کر دے. کہا جس طرح میں نے کہا وہی کرنا. گیا اس کے کیمپ میں، خیمے میں، اس کا سر قلم کیا، کہا یہ حاضر ہے آپ کے پاس. اس کے بعد اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے، اور ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو 2 جگہوں پر لٹکا دیا نشان عبرت کے لیے. کہا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، یعنی اتنا پیار اور محبت اور اتنی شہرت، اور دربار میں اس کو وزیر بھی بنایا، اور اس کے بعد قتل کا حکم دیا، سر کٹوا دیا.
تحلیل کرنے والے، تجزیہ کرنے والوں نے تجزیہ کیا کہ اس لیے کہ اس کو خطرہ محسوس ہوا کہیں برمکی خاندان قبضہ نہ کر لے، علمی خاندان ہے، خدمت گزار خاندان ہے. دیکھیں آپ نے پسند اور ناپسند، یہ پسند کرتا ہے جب تک مفاد ہے، پسند نہیں کیا جب مفاد خطرے میں پڑ گیا. جب تک اس کو پسند تھا تعریفیں ہیں، اور درباری بھی اس کے تعریف میں مصروف ہے، جب اس کو خطرہ محسوس ہوا، منفعت کے خلاف نظر آیا تو قتل کا حکم دیا. یہ ہے مولا یہ فرماتے ہیں اذا اقبلت الدنیا علی احد، جب بھی دنیا کسی کا رخ کر لے، استقبال کرے. یہ دنیا کیا کرتی ہے؟ کسی اور کے بھی اچھے صفات کو اس طرف منسوب کر دے گی. لیکن جب دنیا رخ اختیار کر لے، چلا جائے، پشت کر لے، تو اس کے اپنے صفات بھی منفی آنے شروع ہو جائیں گے. یہ ہوتا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خود جو مالک کے کلام ہے، ٹھیک ہے، جو بیان فرمایا، وہ خود اسی صفات کے حامل تھے. گویا کہ مولا علیہ السلام اپنی بات فرما رہے ہیں. دنیا امیر المومنین کی طرف دنیا آئی جب خلافت تھی، حکومت تھی، سب کچھ تھا، قصیدہ بھی تھا، مولا کی شان میں سارے کلام پیش کیا جاتا تھا، درباری چاپلوس بھی تھے. لیکن جو ہی خلافت گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب دنیا نے پشت کی، پھر کیا ہوا؟ آپ دیکھیں مولا کیا فرماتے ہیں، سلبتہ محاسن نفسی، یعنی اس کے اپنے صفات کو بھی یہ چھین لیتی ہے دنیا. جب دنیا پشت کر لے. مولا کے کیا صفات ہے؟ مولا کے صفات میں سے کیا ہے؟ عبادت. مولا کے صفات میں سے کیا ہے؟ عبادت کا حسن کیا ہے؟ نماز. کیا ہوا جو مولا شہید ہوئے مسجد میں؟ کیا مشہور کیا گیا تھا کہ مولا نماز نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو حیران ہو گئے مولا کا مسجد میں کیا کام تھا. یہ ہے دنیا کا پشت کرنا اور دنیا اس کی طرف آئے. دونوں صورتوں میں، اقبال دنیا یا ادبار دنیا. اقبال دنیا جب رخ کر لے، ادبار دنیا جب پشت کر لے. ہوا کہ یہ مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ دیکھا حسن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلب کیا، بے نماز بنا دیا. اور جب دنیا نے پشت کیا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام قابل سلام بھی نہیں رہے. جب دنیا نے امیر المومنین سے پشت کیا تو سلام کا جواب دینے کے قابل بھی نہیں سمجھا. یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تجربہ ہے، یہ آپ کی تاریخ ہے، یہ ہمارے لیے ہے کہ کبھی بھی اگر دنیا ایسی کرے تو پریشان نہیں ہونا. کیوں؟ دنیا یہی ہے، دنیا کی ذات میں یہی ہے، دنیا والے یہی ہے. دنیا بے وفا ہے، دنیا بے وفا یہ نہیں ہے. آپ کو القاب سے نوازیں گے، آپ کو ٹائٹل دیں گے، آپ کو بہترین شہرت سے نوازا جائے گا، سب کچھ آپ کو دیں گے. آپ کی مثلاً جو صفات رذیلہ ہے وہ چھپا دیا جائے گا. وہ انسان، اس کی شرارتیں بھی چھپ جائیں گی، اس کے برے صفات بھی چھپ جائیں گے، اس کی بد اخلاقیاں چھپ جائیں گی، ساری چیزیں چھپ جائیں گی. حسن رہ جائے گا، جبکہ حسن اس کے لیے حسن تھا ہی نہیں ہے. ہوا کیا ہے؟ شہرت مل گئی، کرسی مل گئی، مقام مل گیا، ٹائٹل مل گیا. اس وجہ سے ہو رہا ہے. جو ہی ٹائٹل گیا سب کچھ گیا، کرسی گئی سب کچھ گیا، خلافت گئی سب کچھ گیا، منصب گیا سب کچھ گیا. بلکہ الٹا مولا فرماتے ہیں اچھے صفات سے اس کو یاد کیے جائیں گے. وہ اس صفات اس کے اپنے نہیں ہوں گے، کسی اور کے ہوں گے. وہ کہیں گے بڑا اچھا ہے، یہ تو بڑا بہترین ہے، حالانکہ بہترین نہیں ہے. بہت بڑا ماشاءاللہ شاعر ہے، عظیم ہے، حالانکہ اتنا بڑا شاعر نہیں ہے. اس کو نوازا جائے گا القاب سے، بہترین مقام، بہترین الفاظ سے اس کو نوازا جائے گا. ہمارے اپنے گھروں میں بھی، آپ کے اپنے معاشرے میں بھی آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی. دنیا والا اور جو جس کے بعد دنیا کم ہے، اس کی مثال آپ کے گھر میں بھی شاید آپ کو یہ مثالیں میں. بیٹا ہے، کچھ بیٹے ہیں، باپ ہے، بیٹے کی بہترین تنخواہ، ایک کی گاڑی ہے، مکان ہے، بنگلہ اس کے پاس. ایک بیٹا بیچارہ تھوڑے سے تنخواہ کا مالک ہے. آپ دیکھیں جس کے پاس گاڑی ہے، کوٹھی ہے، اس کی طرف خود فیملی کے لوگوں کا کیا برتاؤ ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی ساری کمیاں چھپ جائیں گی، اس کے سارے برے صفات چھپ جائیں گے، اسی میں چھپ جائیں گے. اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہوگی کوئی کہیں کہ یہ برا ہے. کیوں؟ اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، اور یہ بے نیاز ہے. اور وہ بیٹا جس کے پاس بہت کم ہے، تنخواہ کم ہے، اس کی ساری برائیاں چھپ جائیں گی. ٹھیک ہے، اچھائیاں چھپ جائیں گی. اور چھوٹی سی بھی برائی ہوگی وہ ہوگی کہاں؟ اوپر. اس کو شہرت دی جائے گی، اس کو تکرار کیا جائے گا.
یہ دنیا ہے، دنیا مولا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں اذا ادبرت عن، جب بھی دنیا اس سے پش کر لے اس کے اپنے اچھے صفات بھی اس سے چھین لے گی۔ اگر وہ مال دنیا ثروت مند ہو، ہاں اس کو دے دیا جائے گا، ٹائٹل دے دیا جائے گا، اس کو سب کچھ دے دیا جائے گا اس کو۔ ہمارے لیے عبرت کے لیے مولا علیہ فرما رہے ہیں کہ دنیا اگر آپ کو ٹائٹل نہ دو پریشان نہ ہونا، علی سے بھی یہی ہوا ہے، مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی برے صفات سے یاد کرے اور اچھے صفات بالکل چھوڑ دے تو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ابی المومنین علیہ السلام کو نہیں بخشا گیا۔ دنیا یہی ہے، دنیا سجن للمؤمن، دنیا زندان ہے، جیل ہے مومن کے لیے۔ آخرت ہے مومن کے لیے، ہے یہ آخرت۔ اگر دنیا والے اس کے لیے زندان بنا دیں تو آخرت اس کے لیے ہے۔ اذا اقبلت الدنیا علی احد، ایک دفعہ ترجمہ آپ سماعت فرمائیں، اذا جب اقبلت الدنیا، دنیا رخ کر لے، اقبل قد اقبل الیکم شہر رمضان، ہاں یہ بھی لفظ ہے کہ تمہاری طرف ماہ مبارک رمضان نے رخ کیا ہے، یہاں بھی یہ جب بھی دنیا رخ کر لے علی احد، کسی کی طرف بھی، کسی کی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، دنیا اگر اس کی طرف رخ کر لے یعنی اس کو شہرت حاصل ہو جائے، اس کو سیٹ مل جائے، اس کو میدان مل جائے، اس کو کرسی مل جائے، اس کو مقام مل جائے، اس کو کچھ بھی مل جائے، اعارت ہو یعنی عارضی طور پر، یعنی جب آپ کسی گروی جسے کہا جاتا ہے، آپ کسی گھر کو اپنے مالک ہیں گروی دیتے ہیں، گروی سے کیا مراد ہے؟ آپ کا ہے، آپ نے دینا ہے پھر واپس لے لینا ہے، یہاں پہ اعارت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اعارت ہو یعنی اس کو گروی دی جائے گی کسی اور کی، محاسن غیر، کسی اور کی اچھی صفتوں کو اس کو عارضی طور پر دے دی جائے گی تاکہ بعد میں چھین بھی لیا جائے۔ دیکھا، اس کو ویسے ہی دی جا رہی ہے، ظاہراً کرسی کی وجہ سے اس کو پسند کیا جا رہا ہے، بس اختیارات اس کے پاس ہے، پسند کیا جا رہا ہے، کسی اور کی صفت اس کو دے دی جا رہی ہے، رعایتاً، عاریتاً، عارضاً، عارضی طور پر، کچھ دیر کے لیے، جب تک سیٹ باقی ہے، جب تک اس منصب پر ہے، شہرت باقی ہے، جب تک وہ پیسہ اس کے پاس ہے، اس وقت تک۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، جب بھی دنیا اس سے پھر رخ کر لے، پیسے ختم، اختیارات ختم، سلبت ہو، سلب کر لیتی ہے دنیا اس سے، چھین لیتی ہے اس سے، کیا؟ اس کے اپنے صفات، محاسن نفس ہی، اس کے اپنے صفات، اپنے اچھے صفات، وہ بھی چھین لیتی ہے دنیا، کچھ بھی نہیں رہتا، دنیا اس کے لیے جیل بن جاتی ہے، وہ تنہا رہ جاتا ہے، اس کو لوگ سلام بھی نہیں کرتے۔ پہلے بڑے اس کے لیے شعر و شاعری، وہ بڑا دربار میں اس کا استقبال، لیکن اب نہیں، اس کو جانتے نہیں، گویا کہ اجنبی بن گیا، وہ کہ اجنبی بن گیا، سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے کچھ حال احوال پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، مولا فرماتے ہیں دنیا کو پہچان لو۔ حکمت نمبر 9 انشاءاللہ آپ لوگ حتماً کلمات قصار ہے، چھوٹے کلمات، ان کو اپنے لیے مطالعے کے لیے قرار دیں حتماً، اور اس میں فکر و تدبر کی بھی ضرورت ہے، اپنے لیے، اپنے چینجنگ کے لیے، اپنے تبدیلی کے لیے، اور دنیا کو اگر ہم پہچانیں تو ہمارے اپنے مشکلات کے حل کے لیے اور پریشانیوں کی کمی کے لیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، محمد بحق محمد و آل محمد، مولا جس طرح چاہتے ہیں ایسی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔